बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी खिदमत में मुसलसल हम अर्ज़ कर रहे हैं और आज हमारे बरादरान भी हमारे साथ हैं ताकि ज़रा कुछ और समा बन सके कि अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कायनात, इस कायनात की वुसअत, इस कायनात का फैलाव, नाकाबिल यकीन चीज़ें कि जिसके बाद थीम यह है कि एक लफ्ज़ जो मैं और आप दिन में अनगिनत बार कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन हम कहते तो हैं, क्या हम समझते भी हैं या नहीं? हम कहते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन क्या हम समझते भी हैं कि अल्लाह कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है? ये लफ्ज आज के बाद जब भी जबान पर आए तो जहन इस तरफ भी जाए जो आपकी खिदमत में आज अर्ज करेंगे, और वो लफ्ज है अल्लाह अकबर। एक कायनात बहुत बड़ी है, हमारी जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन सूरज उससे भी बड़ा है। 13 लाख प्लेनेट अर्थ उसके अंदर आ जाते हैं, इतना बड़ा है सूरज। तो सूरज बहुत बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है। लेकिन फिर ऐसी भी कहकशां है कि जिस एक एक कहकशां के अंदर अरबों सूरज है, तो वो कहकशां भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी अल्लाह की जात है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर क्लस्टर्स हैं, जो एक एक क्लस्टर के अंदर हमारी जैसी कई कहकशाएं हैं। वो क्लस्टर्स तो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन वो बहुत बड़े, सबसे बड़े नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है। फिर बहुत सारे क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। वो सुपर क्लस्टर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा है, वो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है। इस कायनात में लाखों अनगिनत सुपर क्लस्टर्स हैं, तो ये सुपर क्लस्टर्स का हजम बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इनका खालिक है, अल्लाह अकबर। आपकी खिदमत में अर्ज किया था, वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो कायनात है, ये वजूद में कैसे आई? उससे पहले एक और बात भी है, इस पर भी आज तक साइंस बहस कर रही है, बात कर रही है कि 13.7 अरब साल पहले, जी हाँ 13, ठीक सुना आपने, 13.7 अरब साल पहले जब ये कायनात वजूद में आई थी, साइंस के ख्याल में, बिग बैंग के नतीजे में। और वो क्या अर्ज करते हैं, उससे पहले क्या था? उससे पहले था क्या? इस पर बाकायदा बहस है, और आज तक इसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई साइंस कि जब कुछ भी नहीं था तब था क्या? ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तो अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। तो साइंस इस पर बात करती रहे, अच्छी बात है, इजाज़त और तहकीक करती रहे कि जब कुछ नहीं था तब क्या था। लेकिन सच ये है कि अदम से किया उसने तख्लीक सब कुछ, और कैसे किया है देखिए साइंस के मुताबिक। और ये साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, बिग बैंग वो धमाका है कि जिसके नतीजे में कायनात वजूद में आई। क्या मतलब? यानी इस नजरिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा, ये सुनिएगा, और अगले कुछ लम्हात में आप यकीनन हैरान होंगे। साइंस के इस नजरिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा गोया एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर एक छोटी सी जगह पर कैद था। यहां तक कि वो मरहला आया कि जब ये मादा एक धमाके से फटा, आमतौर पर हम देखते हैं कि धमाका होता है, चीजें फैल जाती हैं, ये धमाका इतना जोरदार था कि उसके बाद ये चीजें फैलती गई, खला में सब कुछ फैलना शुरू हुआ, यहां तक कि सारी की सारी कायनात बनी। ये है बिग बैंग नजरिया जो कि दिया है साइंस ने। अगर एक लम्हे को रुक के
اس کی ہم ایک آج کل کے سائنسدانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، اپنے طور پر ایک امیج بنایا ہے کہ گویا کچھ اس انداز سے یہ کائنات وجود میں آئی، ایک دھماکے کے ذریعے، ایک بگ بینگ کے ذریعے۔ وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے معاملہ، ایک ویڈیو کی صورت میں اگر ہم دیکھ سکے تو دکھائیے گا بگ بینگ سے متعلق کچھ اس طرح۔ کچھ اس طرح کہ ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد سب کچھ پھیل گیا۔ یہ رائے سائنس نے دی ہے آج سے 100 سال پہلے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کر رہا ہوں، وہ آیت آپ سنیے گا، اس کا ترجمہ سنیے گا، قرآن کریم کھولیے گا، اب تو ایپس ہاتھ میں دیکھیے گا کہ یہ آیت ویسی ہے یا نہیں جیسی میں عرض کر رہا ہوں، کیا اس میں وہی لکھا ہے نہیں لکھا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا اور پھر دل سے کہیے گا اللہ اکبر۔ سائنس کا نظریہ کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، جو سائنس نے 100 سال پہلے بتایا، آپ نے سن لیا۔ آیت سنیے، اب سورہ انبیاء کی آیت سنیے۔ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ آیت آپ نے سن لی، ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ بگ بینگ سے متعلق آپ نے سائنس کا نظریہ سن لیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، ترجمہ سنیے، ترجمے کا ایک حصہ ہے۔ ارے کیا جن، اسی آیت کا جو آپ نے ابھی سنی، کیا جن لوگوں نے کفر کیا، کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ 1400 سال پہلے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سائنس نے آج بتایا، سب زمین سب آسمان باہم ملے ہوئے تھے، گویا ایک نقطے کی مانند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 دیکھیے گا، ابھی موقع ملے ابھی اپنی موبائل فونز پر ایپس کھول کے دیکھیے۔ بھائی کوئی پوچھے 1400 سال پہلے، اگر یہ ایک معجزاتی کتاب نہیں ہے، اگر یہ کتاب اسی کی نہیں ہے جس نے سب کچھ بنایا تھا، تو اس نے 1400 سال پہلے کیسے بتا دیا بھائی، جو یہ آج سائنس آج بتا رہی ہے۔ اور آیت کیا آپ دیکھیے، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، مجھے اندازہ ہے گلے میں خستگی ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ میں قابو نہیں رکھ پا رہا، اس کائنات کا اختتام کس طرح ہوگا، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو سائنس کائنات کے خاتمے کا بھی ایک عظیم نظریہ رکھتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ۔ کیا مطلب؟ یعنی ریورسل ہے بگ بینگ کا، کیا مطلب؟ جس کے مطابق کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی، آتے یہاں تک کہ وہ واپس ایک نقطے میں بند ہو جائے گی۔ سائنس کے مطابق یہ ساری کائنات، سپر کلسٹرز، کہکشاں، ملکی وے، سن، ارتھ، مون، یہ سب واپس ایک نقطے میں آ کے بند ہو جائے گا۔ کائنات کا یہ پھیلاؤ ایک خاص وقت میں آ کر پہلے رکے گا اور پھر اس کا الٹا سفر شروع ہو جائے گا۔ سن لیا آپ نے سورہ انبیاء۔ ایک اور آیت سنیے، یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104۔ سنیے آیت۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔
آیت سن لیا آپ نے, بگ کرنچ کا نظریہ سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ سمٹ کے واپس آ جائے گا. میں آپ کی خدمت میں آیت کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے, پھر جس طرح ہم نے اس کی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو پھر سے واپس کر دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سورہ انبیاء اتنی عظیم تحقیقات اور نظریات قائم کرنے والوں تھے جس کے میں حق میں ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں ان تحقیقات کی تحقیر نہیں کر رہا, اچھی بات ہے بھائی, یہ تو ہمارا مقدمہ اسٹرانگ کر رہی ہے ساری تحقیقات تو, کہ بھائی کوئی بتائے کہ یہ کیسے لکھا ہے اس کتاب میں 1400 سال پہلے, کیسے معلوم تھا یہ کیا ہوا یہ. تو اتنی عظیم تحقیقات اور نظریات قائم کرنے والوں سے کوئی پوچھے 1929 سے پہلے پوری مسلم دنیا, پوری غیر مسلم دنیا ان عظیم دریافتوں سے ہی ناواقف تھی. یہ سب کچھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ سب ابھی 1929 کے بعد کی بات ہے, کل کی بات ہوئی نا, 100 سال بھی نہیں ہوئے. سائنس انتہائی جدید فلکیاتی دوربینوں اور آلات سے ان حقائق تک پہنچی ہے 1400 سال پہلے. بھائی وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی بنیاد پر قرآن کریم نے ان تمام حقائق کی وضاحت کی. یقیناً وہ حقائق جو بغیر کسی انسانی ٹیکنالوجی کے سامنے لائے جائیں تو انہیں پیش کرنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ایسی کتاب یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام قرار پائے گی. خلاصہ کلام. اس لیے یہ گزارش ہے, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد جب میں لفظ کہوں اللہ اکبر تو صرف کہہ کے گزر نہ جاؤں, یہ سوچوں کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے. بالکل آخری بات, امام جعفر صادق کے ایک قول کا مفہوم ہے کہ اللہ کی بڑائی اس قدر ہے کہ تم بیان نہیں کر سکتے. بس یہ کیا کرو کہ جب اللہ کی جتنی بھی بڑائی بیان کر لو, آخر میں ایک جملہ کہہ دیا کرو کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. تو ہم نے بہت کچھ بیان کر دیا لیکن ہمارا بیان بہت چھوٹا رہ گیا, بہت پیچھے رہ گیا. اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. کیوں نہ ہم سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ایک بار دل سے یہ صدا بلند کریں, اور وہ صدا ہے اللہ اکبر.